अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये सामने आप खबर देख सकते हैं। इस खबर के मुताबिक ख्वाजा आसिफ साहब 16 दिन से मेयो अस्पताल में हैं। ये खबर 2021 की है और ये उस वक्त की खबर है जब ख्वाजा आसिफ साहब कोट लखपत जेल में कैद थे, यानी अपनी कैद के दौरान वो अस्पताल शिफ्ट हो गए थे और अस्पताल में उनका इलाज हो रहा था। अब यही ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। जब से सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया, हमने देखा कि हुकूमत के बहुत सारे लोगों की जानिब से तनकीद की गई, इस तरह की बातें की गई कि जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो तो सियासी मुखालफिन के साथ ये करते थे, वो करते थे, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। ये सामने आप देख सकते हैं, ये इमरान खान साहब का ट्वीट है 2019 का, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि आई हैव आस्क्ड द पंजाब सीएम टू इंश्योर दैट एवरी health facility in the country is made available for Nawaz Sharif to get the treatment of his choice. The federal government will assist wherever required. I wish him good health. यानी वो ये कह रहे हैं कि मैंने पंजाब के वज़ीर आला को ये हुक्म दिया है, उनको ये कहा है कि नवाज शरीफ साहब का बेहतरीन इलाज करवाया जाए और पूरे पाकिस्तान में कोई भी मेडिकल फैसिलिटी है जहां से वो इलाज करवाना चाहते हैं उनका वहां से इलाज करवाया जाए। और इस सिलसिले में जो वफाकी हुकूमत है वो आपके साथ भरपूर ताउन करेगी। और नवाज शरीफ साहब के लिए उन्होंने क्या कहा, आई विश हिम गुड हेल्थ, यानी मेरी दुआ है कि वो सेहतयाब हो, उनकी सेहत अच्छी हो। ये 2019 में इमरान खान साहब ने ट्वीट किया था नवाज शरीफ साहब के हवाले से। इसी तरह एक और ट्वीट है जो अक्टूबर 2019 का है, उसमें इमरान खान साहब ने लिखा है कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस, जो भी हमारे आपस में सियासी इख्तलाफात हैं वो एक तरफ, लेकिन मेरी दुआएं नवाज शरीफ साहब के साथ हैं, उनकी हेल्थ के लिए, उनकी सेहत के लिए। और आगे वो ये भी लिखते हैं कि आई हैव डायरेक्टेड ऑल कंसर्न्ड टू इंश्योर प्रोविजन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल हेल्थ केयर एंड मेडिकल ट्रीटमेंट टू हिम। यानी जितने भी कंसर्न लोग हैं, जितने भी मुतलका लोग हैं, मैंने सबको ये हदायत दी हैं कि नवाज शरीफ साहब की बेहतरीन फैसिलिटीज के अंदर, यानी मेडिकल के एतबार से जो सबसे जदीद बेहतरीन फैसिलिटीज हैं वहां पे उनका इलाज करवाया जाए। लेकिन इस वक्त जब इमरान खान साहब की ये हालत है कि 8-10 महीने से उनकी फैमिली कह रही है कि उनका इलाज नहीं हो रहा, उनकी आंख की जो सिचुएशन है वो भी हमारे सामने है। ख्वाजा आसिफ की अपनी आंख का इलाज अस्पताल में होता रहा, लेकिन ये लोग ये चाहते हैं कि इमरान खान की जो आंख का इलाज है वो जेल के अंदर ही हो। अब आप ये भी देखें कि नवाज शरीफ साहब ने क्या कोई ट्वीट किया है इमरान खान साहब के लिए, क्या इनकी दीगर जो सीनियर क़यादत है, जो मैं टॉप 1 टियर की, जो टियर 1 की क़यादत है उसकी बात कर रहा हूं। लेकिन इन सब के जब भी मसाइल हुए, इमरान खान साहब ने सेहत के मामले पे कहा कि कभी भी सियासत नहीं करनी चाहिए। इवन के कामरान शाहिद साहब ने अपने प्रोग्राम में पूछा उनसे कि कलसूम नवाज साहिबा की सेहत के हवाले से कुछ लोग ये कहते हैं, वो कहते हैं, तो इमरान खान साहब ने कहा कि मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूं और मैं उनके लिए दुआ करता हूं, दुआगो हूं कि वो जल्द सेहतयाब हों। जो भी इस किस्म की बात करता है, इस पे सियासत करने की कोशिश करता है, वो काबिल मुजम्मत है। ये बाकायदा टीवी प्रोग्राम में बैठ के इमरान खान साहब ने कहा। लेकिन इस वक्त दूसरी तरफ क्या सूरत हाल है, वो किस तरीके से अदालती फैसले के बाद भी रोड़े अटकाने की कोशिश करते रहे, वो सब कुछ आपके सामने है। अच्छा जी, पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए इजाफा और डीजल की कीमत में 32 रुपए कमी आ गई है, क्योंकि डीजल जो है ये इंटरनेशनल मार्केट करते रहे, लेकिन डीजल एक बड़ी मिकदार में पाकिस्तान के अंदर रिफाइनरीज बनाती हैं। ये सामने आप खबर देख सकते हैं, गुज़िश्ता रोज की ये डॉन की खबर है कि पीएम डायरेक्ट्स पेट्रोलियम मिनिस्टर टू ट्रेवल टू कराची, होल्ड टॉक्स विद ऑयल रिफाइनरीज फॉर रिड्यूसिंग डीजल प्राइसेस। यानी ऑयल रिफाइनरीज से बात करें और कोशिश करें कि डीजल की प्राइस हम नीचे ले आए। पहले हमें बताया जाता रहा कि जी आलमी मार्केट में पेट्रोल ऊपर चला गया, आलमी मार्केट में तेल ऊपर चला गया, लिहाजा हमें कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। अब ये हमें बता रहे हैं कि जी ऑयल रिफाइनरी से बात करेंगे हम और कीमतें नीचे ले आएंगे। और उसके बाद उन्होंने अनाउंस किया कल रात को कि डीजल की फी लीटर कीमत में 32 रुपए कमी कर दी गई है। यानी इस चीज से ये तो साबित हो गया कि ये डीजल का बड़ा हिस्सा या बड़ी मिकदार पाकिस्तान में बनती है, तो फिर आलमी जो रेट्स के ऊपर क्यों इसको ऊपर नीचे लेके ये जाते रहे। अगर आप बांग्लादेश को देखें, दीगर ममालिक को देखें, जब से ये सारा मामला शुरू हुआ है वहां पे कितनी दफा पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ, इसी तरह डीजल की कीमत में कितनी दफा इजाफा हुआ, इसी तरह आप भारत में देख लें। लेकिन यहाँ पे आए रोज हमने देखा कि पेट्रोल की कीमत में भी इजाफा हुआ, डीजल की कीमत में भी इजाफा हुआ। और अब हमें यह बताया जा रहा है कि वजीर आजम साहब ने मिनिस्टर को कहा कि आप कराची जाएं। भाई इतने अरसे के बाद क्यों याद आया, पहले क्यों नहीं भेजा। ये पहले भी लोग कह रहे थे कि भाई डीजल का तो 70% तकरीबन पाकिस्तान में बनता है, तो उसके ऊपर जो आलमी मार्केट वाला रेट है वो लगाना तो सरासर नाइंसाफी है।
یہ بات پہلے بھی ہوتی رہی یہاں پہ، تو اتنی دیر کے بعد ان کو یاد آیا، یہ ہے جناب ان کی گڈ گورننس۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس سارے عرصے کے دوران جو عوام کی جیبوں سے یہ پیسے نکالتے رہے، وہ عوام جس کے پاس کھانے کی روٹی نہیں ہے، وہ عوام جس کے حوالے سے مصطفیٰ کمال صاحب جو وفاقی وزیر صحت ہیں، انہوں نے یہ بتایا کہ 1300 بچہ روز پاکستان میں 1300 بچہ روز صرف اور صرف اس وجہ سے مر جاتا ہے کہ اس کو مناسب خوراک نہیں ملتی۔ اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، یہاں پہ کیسے معاملات کو چلایا جا رہا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اچھا جی، کل بلاول صاحب بھی اپوزیشن جو لیڈر ہیں ان کے چیمبر میں گئے، وہاں پہ ان کی ملاقات وغیرہ ہوئی، کچھ لوگ اس کو بڑا اہم قرار دے رہے ہیں، میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اتنی اہم قسم کی ملاقات ہے۔ بلاول صاحب نے، زرداری صاحب نے جب کوئی فیصلے کرنے ہو تو وہ کیمروں کے سامنے نہیں ہوتے، یہ بند کمروں کے لوگ ہیں، یہ بند کمروں میں فیصلے کرتے ہیں۔ تو اس ملاقات کو میں تو کوئی زیادہ امپورٹنس نہیں دیتا کہ پیپلز پارٹی ابھی بالکل علیحدہ ہو جائے گی اور وہ سسٹم کے خلاف کھڑی ہو جائے گی، ایسی کوئی صورتحال مجھے نظر نہیں آتی۔ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں نے جا کے ضرور سپیکر صاحب سے ملاقات کی اور اس میں بنیادی طور پہ وہی چیز دہرائی کہ بھائی عمران خان صاحب کا علاج اگر اسپتال میں ہونا ہے تو اس کے اندر یہ جو روڑے اٹکائے جا رہے ہیں یہ مناسب نہیں ہے۔ اور شیخ وقاص اکرم صاحب نے کل پھر اس حوالے سے ایک کلیریفیکیشن بھی کی، کیونکہ وہاں سے جو تصویر آئی اس میں اسد عمر صاحب بھی نظر آئے، تو اسد عمر صاحب وہاں پہ کیوں موجود تھے، اس کے حوالے سے شیخ وقاص اکرم صاحب نے بتایا کہ کل جو ملاقات تھی اسپیکر صاحب کے ساتھ، اس میں بنیادی طور پہ اسد قیصر اور جنید اکبر صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ جو چیف وپ ہیں عامر ڈوگر صاحب گئے تھے۔ آلدو اسد عمر صاحب بھی وہاں پہ تصویر میں نظر آئے تھے، لیکن وہ اپنی انفرادی حیثیت میں وہاں پہ گئے ہوئے تھے اور ان کی تصویر وہاں پہ آ گئی، تو وہ بھی یقیناً اس لیے گئے ہوں گے کہ اسپیکر صاحب کو کہا جائے کہ بھائی یہ کیا طریقہ کار ہے اور عمران خان صاحب کا علاج کروایا جائے۔ لیکن اسد عمر صاحب کی جماعت میں جو واپسی والی باتیں ہو رہی ہیں، فی الحال ایسا کوئی سین نہیں ہے، لیکن جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی کہا، وہ اپنی انڈیویجول حیثیت میں وہاں پہ گئے تھے تاکہ حکومت کو کنونس کیا جا سکے کہ عمران خان صاحب کو جو اسپتال شفٹ کیا جا رہا ہے اس کے اندر روڑے نہ اٹکائے جائیں۔ اچھا، جو صوبوں کے قیام والا معاملہ ہے اس پہ پیپلز پارٹی تو کھل کے کہہ رہی ہے کہ ہم صوبے نہیں بننے دیں گے، اسی وجہ سے یہ ساری چہمہ گوئیاں ہو رہی ہیں۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ جو فیصلہ آیا اس کے اوپر بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے وقت میں آیا ہے کہ جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کو یہ میسج دیا جا سکتا ہے کہ بھائی آپ کو سسٹم سے آؤٹ بھی کیا جا سکتا ہے، آپ کی جگہ پہ پی ٹی آئی ووٹ دے سکتی ہے۔ کیا پی ٹی آئی اس وقت ووٹ دینے کے لیے تیار ہوگی؟ میرے خیال میں یہ قبل از وقت ہوگا، مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت پی ٹی آئی جو ہے وہ کسی بھی اس قسم کی ووٹنگ میں حصہ لے گی اور نئے صوبوں کے حوالے سے وہ ووٹ دے گی۔ لیکن یہ جو سارے معاملات چل رہے ہیں اس کی وجہ سے بہت ساری چہمہ گوئیاں ہو رہی ہیں۔ کل میں دیکھ رہا تھا کہ فاروق ستار صاحب نے بھی یہ فرمایا کہ اب فیصلہ ساز اداروں میں بھی صوبوں کے قیام کی بات ہو رہی ہے، فاروق ستار صاحب نے یہ کہا۔ تو صوبوں کا جو معاملہ ہے وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھانے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن اس کے اندر جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا اتحاد ہے۔ اور میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ اتنی آسانی سے صوبے نہیں بننے دیں گے، جتنے مرضی آپ کو میرے صحافی دوست کہتے رہیں کہ جی طاقتور شخصیت سے ملاقات ہو گئی، باخبر بااثر ذرائع سے بات ہو گئی، انہوں نے کہا کہ فیصلہ ہو گیا۔ جہاں پہ ان کو پولیٹیکلی سوٹ کرتا ہے یہ وہ سب کچھ مان لیتے ہیں، یہ دونوں سیاسی جماعتیں۔ جہاں پہ ان کو سوٹ نہیں کرتا آپ دیکھیں گے کہ یہ اس کے اندر جو ہے رکاوٹیں ڈالیں گے اور اتنی آسانی سے یہ اس کو نہیں ہونے دیں گے۔ اور مجھے اتنی آسانی سے یہ صوبوں والا معاملہ آگے بڑھتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ جو مرضی ریگارڈلیس لوگ کہتے رہیں، میرا یہ تجزیہ ہے کہ مجھے یہ اتنی آسانی سے ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ اچھا جی، پی ٹی آئی جو ہے وہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب والا معاملہ اگر اسی طرح رہا جس طریقے سے ان کو پہلے شفٹ نہ کرنے کے حوالے سے جو کچھ ہوتا رہا، اگر کوئی بھی گڑبڑ کی گئی تو جو احتجاج ہے 27 تاریخ کا، وہ 27 تاریخ سے ہم پہلے بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اب تک جب سے یہ فیصلہ آیا ہے اور شفا انٹرنیشنل اسپتال کا نام آیا ہے، اگر آپ دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر لوگ ایک دوسرے کو منع کر رہے ہیں کہ بھائی وہاں پہ نہیں جانا، کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں کرنی۔ آپ کو ایک ٹوٹل سوشل میڈیا کے اوپر ماحول تبدیل ہوا نظر آ رہا ہے، ٹوٹل تبدیلی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ بھائی اس وقت جو ضروری کام ہے عمران خان صاحب کا پہلے علاج ہو جائے، باقی سارے جو معاملات ہیں اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے۔ تو کافی زیادہ آپ کو اوور آل پازیٹیوٹی سوشل میڈیا پہ نظر آ رہی ہے، بہت ساری میمز آپ کو نظر آ رہی ہیں، لوگ شفا انٹرنیشنل اسپتال کا ذکر کر رہے ہیں، دیگر چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں، خان صاحب کی جب ملاقات ہوگی اپنی ٹیم سے اس طرح کی میمز وغیرہ شیئر کی جا رہی ہیں، اور بہت سارے ایسا ماحول ہے جس میں آپ کو ایک طرح سے خوشی نظر آتی ہے، لوگ ریلیکس نظر آتے ہیں، لگتا ہے ایسے ہے کہ ایک بہت بڑا دباؤ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ کل ہی میری کسی بڑے امپورٹنٹ شخصیت سے بات ہو رہی تھی، خان صاحب کے خاندانی ذرائع سے بھی بات ہوئی، تو وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہ
تبدیلی محسوس ہو رہی ہے کہ بوجھ تھوڑا کم ہوا ہے, لوگوں کے اندر ہمیں ریلیف نظر آ رہا ہے, لوگوں کے اندر ہمیں ایک طرح سے جسے وہ کہتے ہیں نا کہ جو سائیکولوجیکل پریشر تھا ملک کی صورتحال کا, اس میں چھوٹا موٹا آپ کو ریلیف نظر آ رہا ہے. یہ ایک فیصلے کے نتیجے میں ہے. جب اس ملک میں ری سیٹ ہوگا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری چیزیں آپ کو پہلے سے زیادہ بہتر نظر آئیں گی. میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ سسٹم کے اندر یہ فیصلہ ہے کہ عمران خان کو واپس نہیں آنے دینا. یہ میں نے آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, جب میرے بہت سارے دوست کہتے تھے کپتان نے بازی پلٹ دی اور 2022 میں ہی دوبارہ الیکشن ہوں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں کنسسٹنٹلی آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سسٹم آپ کو ری سیٹ کرنا پڑے گا. اس طرح یہ سسٹم نہیں چل سکتا, اور ری سیٹ کا بٹن صرف اور صرف ایک بندے کے پاس ہے, اور وہ ہے عمران خان. اور جوں جوں ٹائم گزرتا جاتا ہے یا گزرتا جائے گا, وہ جو ری سیٹ بٹن کی ویلیو ہے وہ بھی کم ہوتی جائے گی. یعنی جس طرح آئی فون کی بیٹری کی کیپیسٹی استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جاتی ہے, اسی طرح وہ جو ری سیٹ کا بٹن ہے, اگر آج سے 2 سال پہلے خان صاحب ری سیٹ کا بٹن دبا دیتے تو 99% ری سیٹ ہو جاتا. الیکشنز کے اوپر ری سیٹ ہو جاتا تو ہو سکتا ہے کہ 95% ری سیٹ ہو جاتا. آج کی تاریخ میں اگر عمران خان صاحب اگلے 3-4 مہینوں کے دوران اگر ری سیٹ کا بٹن دبائیں تو وہ مجھے لگتا ہے کہ تقریباً 80% ری سیٹ ہو جائے گا. آگے آپ اور آگے جائیں گے تو اور ٹائم گزرے گا تو وہ 70% پہ آ جائے گا, 60% پہ آ جائے گا. تو اس ری سیٹ کی افادیت بھی آہستہ آہستہ کم ہوتی جائے گی. تو یقیناً اس کے لیے بھی ایک ٹائم فریم ہے, اس کے اندر آپ نے چیزوں کو ری سیٹ کرنا ہے, اور کہیں نہ کہیں اس کا ادراک ہے. اور میں پہلے دن سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ری سیٹ ہوگا. اب کب ہوگا مجھے نہیں پتا, لیکن یہ لازمی طور پہ ہوگا, مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے. اچھا جی, اگلی جو خبر ہے وہ خبر ہے امریکہ کے ایمبیسڈر ہیں جو انڈیا میں, انہوں نے بہت فضول بات کی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو کشمیر ہے وہ انڈیا کا ایک اہم حصہ ہے, امپورٹنٹ پارٹ ہے. اس کے اوپر پاکستان کے دفتر خارجہ نے باقاعدہ طور پہ احتجاج کیا ہے اور ڈی مارچ کیا ہے. جو یو ایس ایمبیسڈر انڈیا والے نے جو بیان دیا ہے اس کے اوپر پاکستان نے یہاں پہ جو سفارتی عملہ ہے امریکہ کا ان کو ڈی مارچ کیا ہے. یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں, اس کو میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے. فارن آفس کا جو اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے فارن منسٹری کا, وہاں سے بھی اس کو ٹویٹ کیا گیا ہے, ڈی مارچ آن دا وزٹ آف یو ایس ایمبیسڈر ٹو انڈیا سری نگر. اور آگے انہوں نے لکھا ہے انکوریکٹ اسٹیٹمنٹ ریگارڈنگ دا اسٹیٹس آف دا ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری. جی ہاں جی, ادھر جا کے انہوں نے وزٹ کیا ہے مقبوضہ کشمیر کا, اور اپنے وزٹ کے دوران انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ مقبوضہ کشمیر انڈیا کا امپورٹنٹ حصہ ہے. عمر عبداللہ جو وہاں کے کھٹ پتلی چیف منسٹر ہیں ان سے ملاقات کی ہے, تصویر وغیرہ بھی وہاں سے آئی. اور اس کے بعد وہ جو امریکن ایمبیسڈر ہے وہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر مسلسل اس طرح کی تصاویر شیئر کرتے رہے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے. پھر العربیہ جو انگلش چینل ہے اس نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے کہ یو ایس ایمبیسڈر ٹو انڈیا وہ جو ہیں ان کا آگے نام لکھا ہوا ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو انڈین ایڈمنسٹریٹ جموں اینڈ کشمیر ہے از این امپورٹنٹ پارٹ آف انڈیا, جو یقیناً پاکستان کے لیے قابل قبول نہیں ہے. یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں, بی بی سی نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے, کشمیر کو انڈیا کا اہم حصہ قرار دینے پر پاکستان برہم, امریکی ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی اور احتجاج. تو یہ جناب صورتحال ہے مقبوضہ کشمیر سے متعلق بیان پر پاکستان کا احتجاج, امریکی ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی. تو پاکستان نے اس کے اوپر اپنا بھرپور احتجاج ریکارڈ کروایا ہے. لیکن کیوں یہ امریکن ایمبیسڈر نے یہ بیان کیوں دے دیا؟ امریکہ کے ساتھ تو ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں, امریکہ کو پتہ ہے ہماری جو جنگیں ہوئی ہیں, جو ہم نے ان کے رافیل گرائے ہیں پچھلے سال, جو ان کو ہم نے شکست دی ہے جنگ میں, یہ سارے معاملات تو امریکہ کو ہم سے زیادہ پتہ ہیں. امریکہ کے ساتھ تو ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں, امریکہ کو پتہ ہے ہماری جو جنگیں ہوئی ہیں, جو ہم نے ان کے رافیل گرائے ہیں پچھلے سال, جو ان کو ہم نے شکست دی ہے جنگ میں, یہ سارے معاملات تو امریکہ کو ہم سے زیادہ پتہ ہیں. اور امریکہ کو پتہ ہے کہ اصل تو ڈسپیوٹ ہی ہمارا کشمیر کا ہے, باقی تو سارے اریٹینٹس ہیں. ہم ہر چیز کے اوپر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن پاکستانی قوم, پاکستانی ریاست کشمیر کے معاملے پہ کمپرومائز نہیں کر سکتی. تو ایک طرف ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں, حکومت ہمیں یہ بھی بتا رہی ہے کہ امریکہ سے ہمارے اس وقت بے مثال تعلقات ہیں, اور دوسری طرف امریکن ایمبیسڈر جو ہے اس نے جا کے وہاں پہ یہ بات کر دی, اور ابھی تک آفیشیلی یہ بیان واپس نہیں لیا گیا. ابھی تک جس وقت تک میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں, آپ دیکھتے ہیں کہ آگے چل کے وہ اس بیان کو واپس لیتے ہیں یا نہیں لیتے. لیکن امریکن جو ایمبیسڈر ہے وہاں پہ, اس نے تو بڑی وہاں سے فوٹوز وغیرہ جاری کی ہیں, وہاں سے اپنی ٹویٹس وغیرہ جو ہیں اس نے شیئر کی ہیں, ادھر سے مقبوضہ کشمیر جا کے وہ ٹویٹس وغیرہ کرتے رہے ہیں. بلکہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں, یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ جو ان کی ٹویٹ ہے اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ویری مچ انجوائڈ میٹنگ آنریبل چیف منسٹر عمر عبداللہ, یعنی وہ جو کھٹ پتلی چیف منسٹر ہے اس کو ملنے پہ وہ بڑا خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. پھر انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے
लिखा हुआ है कि appreciated the opportunity to meet with Jammu and Kashmir Chief Minister and to learn more about his priorities. We discussed ways to deepen economic जो ताउन है दोनों ममालिक के दरमियान और उसके साथ साथ अपॉर्चुनिटीज बनाना, दैट वुड म्यूचुअली बेनिफिट बोथ ऑफ आवर नेशंस। यानी वो कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में सरमायाकारी करने की, वहाँ पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने की बात कर रहे हैं। वो तो एक डिस्प्यूटेड इलाका है। तो ये इतने बेहतरीन हमारे ट्रंप साहब के साथ ताल्लुकात हैं, वो हमारी इतनी तारीफें करते हैं, तो इस अमेरिकन एम्बेसडर को तो कान खिंचवाने चाहिए हमें, कम से कम इस तरह का तो एक बयान दिलवाना चाहिए ना कि जनाब इसने जो बयान दिया है वो पाकिस्तान को काबिल कबूल नहीं है और पाकिस्तानी अवाम को काबिल कबूल नहीं है कश्मीर के हवाले से जो उसने बयान दिया है। उसके अलावा उसने एक और ट्वीट भी की हुई है, ये सामने आप देख सकते हैं। वंडरफुल टू एक्सपीरियंस द ब्यूटी ऑफ श्रीनगर विद विजिट्स टू परी महल एंड आइकॉनिक दाल लेक। तो वो जनाब वहाँ पे घूमते फिरते भी रहे हैं डिस्प्यूटेड एरिया में, और जाके वहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये तो भारत का बड़ा अहम हिस्सा है। मेरे ख्याल में इसके ऊपर पाकिस्तान ने जो एहतजाज किया है बिल्कुल सही एहतजाज किया है, बल्कि इसको दोबारा भी एहतजाज करना चाहिए और पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वजीर खारजा हैं, उनका इसके ऊपर बयान आना चाहिए और अमेरिका से मुतालबा किया जाना चाहिए कि अपने एम्बेसडर से कहें कि ये बयान वापस ले और ऑफिशियली इस बयान को वापस लिया जाए और इस चीज़ को रिकग्नाइज किया जाए कि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड इलाका है और ये कोई पाकिस्तान नहीं कह रहा, पाकिस्तान की वजारत खारजा नहीं कह रही, ये अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशंस कह रही हैं। तो कैसे अमेरिका का एम्बेसडर जाके वहां पे ऐसा बयान दे सकता है? तो पाकिस्तान की जो आला क़यादत है, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वज़ीर आज़म साहब हैं, उस लेवल के ऊपर मेरे ख्याल में इसके ऊपर थोड़ा सा रद्द अमल आना चाहिए। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।